الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے اور میں پھر سے بھول گئی کہ یہ کون سا پارٹ ہے، شاید ایپیسوڈ 9 ہے۔ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ یہ کون ہے؟ کبھی دیکھا تو نہیں اسے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر حسینہ نے دانت پیسے۔ یہ جمیلہ ہے، میں جانتی ہوں اسے بابا صاحب۔ اب ہر بات تو تم لوگوں کو نہیں بتاتے نا؟ ذاکر کے گال پر انگلی پھیرتی وہ ایک ادا سے بولی، جبکہ حقیقتاً اس کا دل تو کر رہا تھا کہ پورا ناخن اس کے گال میں گھسا دیتی۔ وجود سے تو یہ جمیلہ کی بجائے جمیل لگ رہا ہے۔ اب کے کالیہ نے کہہ کر قہقہہ لگایا، جس پر وہ بھی ہنس پڑی۔ تم لوگ اسے چھوڑو، بابا صاحب کی شراب میں نیند کی گولی ملا دو تاکہ… سمجھ گئے نا؟ آنکھ مار کر وہ تیکھی مسکراہٹ سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان دونوں کی آنکھیں چمکی۔ ضرور ہم ابھی آتے ہیں۔ حوث کے پجاری آج پہلی بار بابا صاحب کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، مگر جانتے نہ تھے کہ یہ دھوکہ دینا ان کو کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ پر رفتار سے بھاگتی پچھلی جانب آئی، جہاں وہ ساڑی اتار کر دور پھینکتا دیوار پر چڑھ کر بیٹھا تھا، جہاں سے انہوں نے فرار ہونا تھا۔ وہ جلدی سے دیوار کے قریب آتی اچھل کر بیٹھ گئی۔ یوں لگتا تھا خاصی مہارت حاصل تھی اسے۔ چمکتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ پکڑتے وہ باہر کود گئے۔ ہاتھوں میں ہیکر اور کوچ جیتری رائفلز پکڑے وہ دیوار سے کود کر دبے قدموں کیپٹن کی ہمراہی میں اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ داخلی دروازے پر گارڈ کو دیکھ کر 2 آرمی مین دبے قدموں اطراف سے ان پر جھپٹے۔ انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے کلوروفارم لگے رومال کو ان کے منہ پر دبا دیا۔ وہ سیکنڈ میں ڈھیلے پڑے تھے۔ انہیں گھسیٹ کر دوسری جانب چھپاتے وہ کیپٹن کے اشارے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ باہر ابراہیم نے سر گھما کر دور کنڈر عمارتوں میں چھپے سنائپرز کو دیکھ کر تھمز اپ کیا۔ اس کے ساتھ 3 سپاہی تھے۔ انہوں نے بالکنی کے راستے اندر گھسنا تھا، جس کا پورا نقشہ انہیں حفظ تھا۔ کسی کے کودنے کی آواز پر وہ چونکتا دوڑ کر آواز کے تعاقب میں اس جانب آیا۔ ایک لمبے چوڑے شخص کے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر اس نے فوراً دونوں پر گن تان لی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ الیسی نے رک کر اسے دیکھا۔ ابرو اچکا کر وہ وہیں رک گیا۔ البتہ حسینہ ذرا سا گھبرائی تھی۔ وہ غلط سمجھ رہے تھے انہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر واضح کرتی، ابراہیم کی سرد آواز گونجی، ہینڈز اپ! الیسی ناگواری سے اس کے حکمیہ انداز کو دیکھتا آگے بڑھا۔ اس پر حکم چلانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ روشنی میں آنے کے باعث دونوں کا چہرہ نظر آیا، جس پر صرف آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی، باقی چہرہ انہوں نے سیاہ رومال کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ 2 طاقتور وجود ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک، کبھی نہ ہار ماننے والے۔ الیسی نے لات گھما کر اس کے ہاتھ پر ماری، جس سے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ابراہیم کا چہرہ سپاٹ ہی تھا، کوئی تاثر نہ ابھرا، البتہ ہاتھ کی جلد ضرور پھٹ گئی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے پھرتی سے الیسی پر وار کیا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ابراہیم کے ساتھی آگے بڑھے، جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ادھر رکنا الیسی کی عادت نہیں تھی۔ وہ خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ یوں دونوں میں زبردست فائٹ شروع ہو گئی۔ دونوں تربیت یافتہ تھے، ہر وار سے بچاؤ کرتے، مقابل کو ڈھا دینے کے در پہ تھے۔ اس دوران انہیں چوٹیں بھی آئی تھیں۔ حسینہ لب کاٹتی کھڑی تھی۔ وہ جانتی وہ لوگ کون ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ انہیں زبان بند رکھنے کا حکم تھا۔ اچانک ابراہیم رکا۔ کان میں لگی ڈیوائس سے کرنل عصام خانزادہ کی آواز ابھری تھی، میجر یہ ہمارے لوگ ہیں، انہیں جانے دو، اپنے مشن پر فوکس کرو۔ سخت لہجے میں کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کیوں؟ لگ گیا پتہ؟ ہٹو اب! الیسی تیکھی سرد آواز میں بولتا اٹھا اور حسینہ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ ابراہیم نے سر جھٹکا۔ سرد آنکھوں سے باقیوں کو اشارہ کرتا وہ بالکنی میں لگے پائپ پر مہارت سے چڑھتا بالکنی میں کود گیا۔ تاریکی میں کھڑی ہیوی بائیک ان کی اطلاع کے مطابق انہیں مل گئی تھی۔ حسینہ نے ہیلمٹ پہن کر بائیک سٹارٹ کی۔ وہ جلدی سے پیچھے بیٹھا۔ چند منٹوں میں وہ بہت دور نکل آئے۔ یہیں انہیں بائیک روک کر اترنا تھا۔ اب وہ پرسکون تھے، سرخرو بھی۔ ہیلمٹ اتار کر اس نے چہرے پر آئے مہرون کرلی بالوں کو جھٹکا۔ ہری کانچ سی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ جیکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالتی وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ فٹ پر چلتے اس نے تیکھی مسکراہٹ سے گردن موڑ کر دور تاریکی میں دیکھا۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سٹی پر کوئی شوخ دھن بجاتی وہ بے نیازی سے چلتی جا رہی تھی۔ ہل کی ٹک ٹک اور سٹی کی شوخ آواز تاریک خاموشی کا
سینہ چیرتی جا رہی تھی۔ یہ تھی غزل خانزادی، کرنل عصام خانزادہ کی اکلوتی بیٹی۔ عادت سے مجبور وہ اسے تنگ کرنے کو اس کے مقابل آ کر الٹے قدم اٹھانے لگی۔ سیکرٹ ایجنٹ حافظ، کانگریٹس مشن سکسیسفل۔ سر اٹھا کر اس کے تنے چہرے کو دیکھتی وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ جانتی تھی کسی بھی لمحے وہ پٹ پڑے گا، لیکن اسے تپانے کا کوئی موقع جو ہاتھ سے جانے دے وہ غزل خانزادی نہیں۔ چھوٹی لڑکی، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اپنے سے آدھی عمر کی اس ٹھڈی لڑکی کو دیکھتا وہ سرد مہری سے بولا، اور یہی غزل کا موڈ آف ہوا تھا۔ آخر یہ شخص اس ایج ڈفرینس کو بھول کیوں نہیں جاتا؟ اتنا تو ہینڈسم تھا اور بلا کا خڑوس۔ دیکھنے پر وہ 32-33 سال کا ایک نہایت خوبرو مگر سڑا ہوا مرد لگتا تھا۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتی وہ بڑبڑا کر سیدھی ہوتی تارکول کی صاف ستھری سڑک پر چلنے لگی۔ وہ بے نیازی سے چلتا رہا، جیسے اسے فرق پڑ جانا تھا اس کی ناراضگی سے مطلب کچھ بھی۔ ہاتھ میں فائل پکڑے وہ کار سے باہر نکلی۔ وہ کسی کام سے باہر نکلی تھی تو سوچا واپسی پر فائل بدر کو دیتی جائے جو اس کے پاس رہ گئی تھی۔ بہت ضروری ڈاکیومنٹس تھے فائل میں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شام ہونے لگی تھی۔ موسم بھی سرد تھا۔ مہرون لیدر کی جیکٹ کو خود پر ٹی کرتی وہ اندر چلی آئی۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں تھی، بلیو جینس پر مہرون ٹاپ اور جیکٹ میں لمبے گھنگریالے بال لمبی سی فرنچ طرز کی چوٹی میں بندھے آگے کی طرف ڈال رکھے تھے۔ یہ سٹائل اس پر خاصا جچ رہا تھا۔ لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر وہ ملازمت سے پوچھتی کچن میں چلی آئی، جہاں ارشما کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا وہ خود بناتی تھی، اس معاملے میں اسے ملازمہ پر اعتبار نہ تھا۔ السلام علیکم پپو جان، وہ خوش دلی سے کہتی آگے بڑھی۔ ارشما نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھتے گلے لگایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ارشی؟ کانے میں چمچ ہلا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بالکل فٹ، ایکچولی میں یہ فائل بدر کو دینے آئی تھی، وہ گھر پر ہے؟ سلیب پر چڑھ کر بیٹھتی وہ ہموار لہجے میں بولی۔ کھانے کی خوشبو سے بھوک اچانک سے جاگ گئی تھی، جس کا اظہار اس نے بعد میں کر بھی دیا۔ ارشما نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، لیکن کچھ دیر تک آ جائے گا۔ تم آج یہیں ٹھہر جاؤ نا۔ کتنا عرصہ ہوا تم آئی نہیں، دیکھو تو رات بھی ہو رہی ہے اور ایرا بھی خوش ہو جائے گی۔ وہ پیار سے اس کا گال چھو کر بولی تو عریشہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلے ٹھیک ہے، میں مما کو بتا دوں ورنہ پریشان ہوں گی وہ، نرمی سے کہتی وہ فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک فون نہیں اٹھایا گیا تو اس نے ایک وائس میسج چھوڑ دیا۔ پپو اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، میری تو بھوک جاگ گئی ہے۔ سلیب سے چھلانگ لگا کر اترتی وہ گہری سانس کھینچتی بولی، جس پر ارشما نے لب دبا کر اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، تمہیں تو نہیں ملے گا یہ کھانا۔ ان کے پرشرارت لہجے پر عریشہ نے نیلی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر کلکلا کر ان کے کندھے پر لاڈ سے سر رکھا۔ کیوں پپو جانی، میں تو ضرور کھاؤں گی، وہ بھی مزے سے بولی تو ارشما ہنس پڑی۔ ہاں ہاں ضرور ضرور، تم میرا سے مل لو، دیکھو بدر بھی آیا یا نہیں۔ آنچ ہلکی کرتی ہوئی مصروف سے انداز میں بولی تو وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ میں آتی ہوں واپس ان سے مل کر، پھر آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں، کہہ کر وہ باہر چلی آئی۔ ابھی لاؤنج میں آئی تھی جب سیڑھیوں سے اترتی ایرا ہلکی سی چیخ مارتی دوڑ کر اس کے گلے سے لگی۔ عریشہ نے بھی اسے خود میں بینچ لیا۔ دونوں وہیں لاؤنج میں بیٹھتی حال احوال دریافت کرنے لگی۔ عریشہ کے عشق کی بابت پوچھنے پر وہ ایک پل کو خاموش ہوئی۔ ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، انفیکٹ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا مجھے، سب بہت اچھے ہیں، بس مما کی طرف سے اداس تھی۔ بابا تو ملنے آئے تھے مجھے، لیکن مما ابھی تھوڑی روڈ سی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ عریشہ نے اسے ساتھ لگایا۔ مما ہرٹ ہیں ابھی، کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائیں گے، تم اداس مت ہو۔ اس کی بات پر محض سر ہلا گئی۔ وہ کچن میں دوسری سلیب کے سامنے کڑی کٹنگ بورڈ پر سلاد کے لیے کھیرے ٹماٹر وغیرہ کاٹ رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ارشما اس کی جانب پیٹ کیے ایک طرف کھانا رکھے دوسری جانب عرش کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ عریشہ نے بہت پیار سے سلاد ڈش میں سجانی شروع کی۔ اس دوران بدر کچن میں چلا آیا۔ مہرون جیکٹ کے بازو کہنیوں تک پیچھے کیے اسے سیل پر جھکے دیکھ کر وہ آنکھیں سکیڑتا اس کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام۔ عریشہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نیوی بلو سویٹر اور سفید پینٹ میں اپنے تیکھے نقوش اور دودھیا رنگت سمیت وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بال روٹین سے ہٹ کر پیشانی پر لاپرواہ انداز میں بکھرے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ایک پل کو نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں گاڑتی وہ اس سلام کا جواب دے کر واپس مصروف ہو گئی۔ یہ وعلیکم السلام لکھا تھا کہ السلام علیکم لکھا تھا؟ جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، جواب دے کر واپس مصروف ہو گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو محترمہ آج ہم پر بوجھ بننے والی ہیں۔ اس وقت اسے اپنے گھر میں سلاد بناتا دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ محترمہ جنگلی بلی یہاں پڑاؤ ڈالنے والی ہیں۔
ارشما نے اسے گور کر دیکھا۔ بری بات ہے بدر، وہ کندھے اچکا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈش سے کیرے کا ٹکڑا لینا چاہا۔ جب عریشہ نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا، وہ الگ بات ہے، اس کے مضبوط ہاتھ کو کچھ نہ ہوا، الٹا اس کا نرم و نازک ہاتھ سرخ ہو گیا تھا۔ اپنا ہاتھ اور شکل لے کر نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ اس کے دانت کچکچا کر کہنے پر بدر نے بایاں ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کے گھر میں کڑی وہ اسی کو دھمکی دے رہی تھی۔ انٹرسٹنگ سائڈ اسمائل دے کر اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے کیرے کا ٹکڑا پکڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ ڈش ہلی تھی جس سے اس میں بنائی ترتیب خراب ہو گئی۔ عریشہ کا پارا چڑھا۔ اتنی محنت اور پیار سے وہ ڈش سجا رہی تھی، مگر اس منحوس بلے نے سب کباڑہ کر دیا۔ اس نے سر گھما کر ارشما کی جانب دیکھا جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے خونخوار نظروں سے بدر کو دیکھا جو دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے ایک سٹائل سے کھڑا تھا۔ ابھی اس ہیرو کو زیرو بناتی ہوں، دانت کچکچا کر سوچتی سلیب پر آگے کی طرف جھکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا عریشہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال دبوچ لیے۔ بدر کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس کے ہاتھوں کو گرفت میں لیتے اس نے دور جھٹکا۔ وہ چاہتا تو اس چڑیل کے بالوں کا بھی وہی اشر کرتا جو اس کے بالوں کا ہوا تھا، لیکن پھر گھر والوں کی سلامتی کی گارنٹی کون دیتا؟ اس نے جبڑے سختی سے بھینچ کر ڈش کو سلیب پر الٹا کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارشما کی آواز پر دونوں کو بریک لگا۔ بچے ہو تم دونوں، چلو جاؤ باہر، مجھے سکون سے کام کرنے دو۔ تم دونوں کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ ایک کامیاب بزنس چلا رہے ہو دونوں؟ اس کی اچھی خاصی جھڑپ پر وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے کچن سے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف گئے۔ عریشہ اسے دھکا دے کر خود پہلے باہر نکل گئی۔ نظر نہیں آ رہا اندھے ہو؟ بدر بھی اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ تمہیں آ گیا نا نظر؟ تم تو نہیں اندھی عورت؟ ان کی آوازیں دور ہوتی جا رہی تھی۔ تم ہوگی منحوس عورت، کچکچا کر کہا گیا۔ تم ہو ہی جاہل گدھی۔ باہر سے آتی ان کی آوازوں پر ارشما نے سر پیٹ لیا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ دونوں نہ بدلیں۔ بڑبڑا کر وہ سلیب صاف کرنے لگی۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ اس نے چہرہ گھما کر عرش کو دیکھا جو بیڈ پر نیم دراز موبائل پر مصروف تھا۔ گہری سانس لے کر وہ اٹھی۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس وہ چلتی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھلنے پر عریشہ کو سامنے پا کر وہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا آپی، سب ٹھیک ہے؟ عریشہ نے ایک نظر کمرے میں دیکھا۔ ہاں سب سیٹ ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گول گپے کھانے جا رہے ہیں۔ وہ مزے سے آنکھیں میچ کر بولی۔ گول گپوں کا نام سن کر ایرا کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ فٹ سے جانے کو تیار ہو گئی۔ کون جا رہا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں پرجوش سی پوچھنے لگی۔ بدر، میں، تم اور عرش۔ وہ مزے سے بولی۔ کتنا مزہ آیا تھا مہابیر انکل سے سفارش کروا کر بدر کو زبردستی راضی کرنے پر، ساتھ ہی اس نے عرش کو بلایا۔ عرش، ہم گول گپے کھانے جا رہے ہیں، ایرا بھی جائے گی، ہم تو خود بھی چلے جاتے لیکن پپو جان نے کہا ہے کہ تم بھی ساتھ جاؤ، اور تمہیں پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے مل جاؤ۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ عرش کے ماتھے پر بل پڑے، منہ کے زوائے بگاڑتا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عریشہ نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا تھا، پھر وہ ایرا کی جانب متوجہ ہوئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، جھٹ سے کہہ کر وہ بھاگنے کے انداز میں چلی گئی۔ وہ لب کاٹتی کبرڈ تک آئی۔ اس نے بلیک شارٹ شرٹ اور کھلا سا ٹراؤزر نکالا۔ بالکل سادہ سوٹ تھا۔ مطمئن ہوتی وہ جلدی سے چینج کر کے آئی۔ بلیک ہی پوری آستینوں کا سویٹر پہن کر اس نے جوڑا کھول کر بالوں کو سلجھایا۔ بھورے سلکی بال اس نے کمر پر کھلے چھوڑ دیے جو گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ آئینے میں اس کی نگاہ عرش پر پڑی جو گندے منہ بناتا آندھی طوفان بنایا آیا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ نیلی آنکھیں گھما کر گہری سانس لیتی وہ پیروں میں کینوس شوز پہن کر وہ وہیں اسٹول پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ فریش سا باہر نکلا۔ اتفاق سے اس نے بھی سیاہ جینز شرٹ پہنی تھی، گلے میں پینڈنٹ ڈال رکھا تھا، آئیبرو کا ترچھا کر تنا ہوا تھا۔ بال خشک کر کے اس پاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں پر وہ فضل ہوتی خواہ مخواہ انگلیاں مسلنے لگی۔ دوپٹہ اوڑھو، جیسی بھی ہو میری بیوی ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا تم اس طرح کسی کے سامنے بھی جاؤ۔ اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کرتا وہ مدھم لہجے میں بولا۔ وہ پوزیسو تھا اپنی چیزوں کے معاملے میں۔ وہ تو پھر بیوی تھی اس کے نام سے منسوب۔ وہ مانتا یا نہ مانتا اس کا دل اسے قبول کرنے لگا تھا رفتہ رفتہ، اور جو تبدیلی رفتہ رفتہ جگہ بناتی ہے وہ بلاشبہ دیر پا ہوتی ہے۔ ایرا نے خاموشی سے اس کی چوڑی
پشت کو دیکھا، آہستہ سے چلتی وہ اس کے برابر آ کڑی ہوئی۔ عرش نے سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے آگے سے بازو لے جاتی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ جھکنے کے باعث اس کے برے ریشمی بال بازو پر بکھر گئے تھے۔ آپ نہ بھی کہتے، میں تب بھی دوپٹہ اوڑھتی، میں بہیا نہیں ہوں۔ وہ بولتے ہوئے نیلی آنکھوں کے کانچ دھندلائے تھے۔ عرش نے خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ گہری بری آنکھوں میں بے یقینی کی نمایاں ہوئی تھی۔ تمہارے بال، انہیں باندھ لو۔ نظریں چرا کر وہ جھک کر پیروں کو سیاہ جوگرز میں مقید کرنے لگا۔ اس کا نازک وجود اسے مائل کر رہا تھا اپنی اور گہری ریشمی زلفوں پر کسی اور کی نظر پڑنے کا خیال ہی اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ ایرا اس بات میں سر ہلا کر بیگ سے ربر بینڈ نکالنے لگی۔ بالوں کے درمیان کی مانگ نکال کر پیچھے لے جاتے اس نے ربر بینڈ میں باندھ لیا۔ پورے بال سنہری ابشار کی مانند سیدھے میں گرتے اور بھی دلکش لگنے لگے تھے۔ اب ٹھیک ہے۔ سیاہ دوپٹے سینے پر پھیلائے، بالوں کو سلیقے سے باندھے، میک اپ سے پاک معصوم چہرہ لیے وہ سیدھا اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اپنے احساسات پر وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ ٹھیک ہے، مختصر بے تاثر لہجے میں کہتا وہ باہر چلا گیا۔ ہلکی مسکان چہرے پر سجاتی وہ بھی اس کے پیروی میں اس کے پیچھے بڑھی۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ آپ میری زندگی میں اس حیثیت سے شامل ہوں گے، لیکن اب مجھے ماننے میں کوئی عار نہیں کہ دل کو آپ کی موجودگی اچھی لگنے لگی ہے۔ بس یہی روک دو۔ روکو بھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بدر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا جو اس کی بات پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ اس جگہ سے کانے ہیں۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کسی اچھے سے ہوٹل سے کھا لینا۔ گاڑی کی ایک طرف روکتا وہ جگہ کا جائزہ لیتا کڑے تیوروں سے بولا، ڈھابے پر کھانے کا جو مزہ ہے وہ تم جیسا ممی ڈیڈی انسان کیا سمجھے۔ نحوست سے کہتی وہ پیچھے مڑتی ایرا سے بولی، بتاؤ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ایرا سڑپڑا گئی۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھے عرش پر ڈالی جو لاپرواہ سا ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جی بدر بھائی، یہاں زیادہ مزہ آتا ہے، یہیں سے کھاتے ہیں نا پلیز؟ وہ نرمی سے بولی تو بدر کو مانتے ہی بنی۔ اوکے فائن۔ سر ہلا کر وہ سیٹ بیلٹ نکالتا گاڑی سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی باہر نکل آئے۔ عرش نے پہلے ہی تفصیل سے جائزہ لے لیا تھا۔ چند اکا دکا لڑکے تھے، باقی لڑکیاں ہی تھیں وہاں، سو وہ مطمئن تھا۔ ایرا کا ہاتھ پکڑتے وہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر عریشہ نے دانت نکالتے بدر کو دیکھا۔ ہاؤ کیوٹ نا؟ وہ مسکراہٹ دباتا کندھے اچکا گیا۔ بھوری جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے سفید پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی آگے بڑھا تو عریشہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اس وقت بیبی پنک نرم اسٹف کے ٹراؤزر شرٹ پر لانگ کوٹ اور براؤن ہائی ہیلز کی شوز پہنے ہوئی تھی۔ وہاں لکڑی کے چھوٹے گول میز زمین پہ نصب کیے گئے تھے جن کے گرد دو چوکور لکڑی کے سٹول رکھے تھے۔ عرش نے رک کر بدر عریشہ کو دیکھا جو ان کے قریب دوسری میز پر جگہ سنبھال رہے تھے۔ سر جھٹکتا وہ ایرا کا ہاتھ چھوڑ کر سٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھتا تھا ان دونوں کو وہ سپیس دے رہے تھے انہیں۔ ایرا نے بھی اس کی پیروی کی، اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی وہ اپنے ہاتھ کو تک رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ تمہیں میرا ہاتھ تھامنا برا لگا؟ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا وہ سینے پر بازو لپیٹ گیا۔ آسمان سے ٹھنڈی چاندنی ان پر گرتی جیسے ان کے دلوں کو روشن کرنے لگی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ بھی سر اٹھا کر آسمان کو تکنے لگی۔ یوں لگتا تھا سیاہ گور آسمان نے جھلملاتے تاروں کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ نہیں تو برا نہیں لگا؟ ڈھیلی پڑتی پونی سے نکلتے بالوں کو نزاکت سے پیچھے کرتی وہ مدھم لہجے میں بولی۔ باریک نرم آواز ہلکی ہلکی ہوا میں جیسے جذب ہونے لگی تھی۔ نیلی آنکھوں نے رخ بدلا۔ اب وہ اس کی نظروں پر اٹکی تھی۔ بے حد خوبرو تھا وہ، کسی بھی تصوراتی شہزادے سے زیادہ وجیہہ و دلکش۔ آئیبرو پر لگا ترچھا کٹ عجیب سے انداز میں کھینچتا تھا اپنی اور۔ عرش نے بھی نظریں آسمان سے پھیر کر اس پر جمائی تھی۔ رات کی رانی جیسے ناراض ہوئی تھی اس کے یوں نظریں پھیرنے پر۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے رشتے پر بات کرے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں یہ ہم دو دلوں میں محفوظ رہنا چاہیے۔ پتہ ہے بہترین ہمسفر وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدھم لہجے میں کہتا وہ اسے مبہوت کر گیا۔ الفاظ اٹھلائے تھے اس خوبصورت انداز پر۔ لفظ موتی بن جاتے ہیں جب ان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے۔ سنہرے موتی۔ اپنے دل اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مدھم لہجے میں بولی تھی۔ اس کے دل نے چپکے سے خواہش کی تھی کہ وہ ساری عمر یوں ہی اس کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں بولتا رہے اور وہ اسے سنتی رہے یوں ہی خاموشی سے۔ تاروں بھرے آسمان کے نیچے کسی ایسی ہی جگہ پر وہ میز پر دونوں بازو رکھتا آگے ہو کر بیٹھا۔ گہری بری آنکھوں میں نرمی سی تھی، جانے وہ یہ وقت کا اثر تھا، رات کے اس پہر بنتے فسوس خیز لمحات کا یا دل کی بدلتی کیفیت کا۔ ہم اپنے دل کی حفاظت کسی اور کے
خیال سے اسے دل میں بسانے سے نایاب ہے، وہ دل جن میں وفاد رکھتی ہے۔ وہ دونوں جیسے وقت اور جگہ کا ہوش بلائے ایک دوسرے میں گم تھے، اور دوسرے کی عزت اوروں کے سامنے اپنے ہمسفر کی عزت خود بنائی جاتی ہے، اپنے عمل اور کہے الفاظ سے دکھانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خاص ہے اور آپ اس کے قریب ہیں۔ ایرا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ایرا گول گپوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھ کر یہ کیا ہے؟ بیرا گول گپوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھ گیا تو لمحوں کا فسو پاش ہوا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، گول گپے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے عریشہ کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھتی گول گپا منہ میں ڈال چکی تھی۔ ایرا نے گول گپا ہاتھ میں لیا اور کٹے پانی میں بھر کر منہ میں ڈالا۔ تیز مرچ اور کٹا ذائقہ منہ میں گھلتے ہی وہ آنکھیں میچ گئی۔ سی کرتی وہ آدھی پلیٹ خالی کر گئی، تب اسے احساس ہوا وہ اکیلی کھا رہی تھی۔ آپ بھی کھائیں نا، بہت مزے کے ہیں۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے ایک گول گپا اٹھا کر اس کے منہ کے سامنے کیا۔ میں نہیں کھاتا، تم کھاؤ، بے تاثر چہرے سے کہتا وہ پہلے والا عرش بن چکا تھا۔ ایرا کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے کن اکیوں سے دیکھا تو وہ دونوں انہیں کو دیکھ رہے تھے۔ احساس شرمندگی سے ان کی نیلی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس کی ایک ایک حرکت غور سے دیکھتا عرش چونکا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اور آنکھوں کی نمی دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے میز پر دھرا اس کا نرم سا ہاتھ تھام کر سر جھکاتے گول گپا منہ میں ڈال لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی تیز مسالے پر، ہلکا سا کانستا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرا کی آنکھیں چمکی، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی، ایک اپنے منہ میں ڈالتی جبکہ دوسرا عرش کے منہ میں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ وہ اپنے مزاج کے برخلاف چپ چاپ کھاتا جا رہا تھا۔ کھڑکیاں بجنے کی آواز پر وہ کسمسائی، کروٹ بدل کر وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ باہر چلتی طوفانی ہوا کسی اور طوفان کی آمد سے آگاہی بخش رہی تھی۔ خاموش کمرے میں ہلکی سی بتی جل رہی تھی جس میں مشکل سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے کشادہ بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے سمیٹ کر سو رہی تھی۔ باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا کے باعث اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ سیاہ ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، بالوں کی ابشار لٹوں سے شیمپو کی دھیمی دھیمی مہک سی اٹھ رہی تھی۔ ہر وقت تنے تیکھے نقوش سوتے میں معصوم لگ رہے تھے۔ پردے زور سے پڑپڑائے، اس کی گھنی پلکیں لرزی، پر یکایک زور سے کھڑکی کی پٹ بند ہو کر کھلی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، سیاہ غزالی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ ابھی رات کو تو وہ بند کر کے سوئی تھی، پھر یہ سر جھٹکتی وہ اٹھ بیٹھی۔ سیاہ گھنے بال دونوں شانوں پر بکھر گئے۔ اس کے حواس بحال ہونے لگے تو اس کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، مسلسل ہوتی وائبریشن کی آواز۔ اس نے چونک کر موبائل تھاما جو تکیے کے پاس پڑا تھا۔ آدھی رات کو کون فون کر رہا ہے؟ الجھ کر اس نے موبائل تھاما۔ ٹرسٹڈ مسڈ کالز۔ یہ کیا؟ 67 مسڈ کالز۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے جلدی سے کال بیک کی جو اس کے ٹیم ممبر نے کی تھی۔ ہیلو، ہاں کیا ہوا اس وقت اتنی کالز کی؟ خیریت ہے؟ رابطہ جڑتے ہی وہ جلدی سے بولی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس سے وہ الجھ کر اٹھی۔ اس نے دیوار پر نصب LCD آن کرکے مطلوبہ نیوز چینل لگایا۔ ہیڈ لائن دیکھ کر اس کا رنگ فک ہوا۔ اسکرین پر واضح الفاظ میں لکھا تھا، رمل یوسف، جو کہ صحافت کے حلقے کا جانا مانا نام ہے، ان کی نازیبا حرکات کرتے ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اسکرین پر دھندلی سی ویڈیو چل رہی تھی جس میں شکل واضح نہیں تھی لیکن پشت سے وہ ہو بہو رمل لگ رہی تھی۔ رپورٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ دوسروں کو ایکسپوز کرتے کرتے خود ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ عوام کو فلاح کا سبق پڑھانے والی کس طرح اخلاق سے گری حرکتیں کرتی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ان کے ماسک کے پیچھے چھپا اصلی چہرہ آج وہ مزید نہ سن سکی۔ اس نے جلدی سے بند کر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے کال کاٹ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہمیشہ مضبوط دکھنے والی رمل آج ٹوٹنے لگی تھی۔ حلق تر کرتے اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کسی کی آواز کانوں میں گونجی تھی، آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کس طرح نحوست سے اس نے کہا تھا، کبھی نہیں۔ گہری سانس کھینچتی وہ اس کے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بیڈ پر اوندھا لیٹا سو رہا تھا، کسرتی جسم شرٹ کی قید سے آزاد تھا۔ سرد ٹٹراتی رات کے سناٹے میں اس کے قریب آواز بلند ہوئی۔ بیپ بیپ کی آواز نے کمرے میں قائم گہرے سکوت کا گلا گھونٹا تھا۔ مندی آنکھیں کھول کر اس نے ہاتھ سے ٹٹولا۔ اوندھے لیٹے بغیر دیکھے اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ رمل کی بھیگی آواز سن کر وہ آنکھیں مل کر کھولتا اٹھ بیٹھا۔ رمل، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے خوبرو چہرے پر تفکر نمایاں ہوا تھا۔ لب بھینچ کر وہ اٹھا۔ اس کے کان میں پہنا ڈائمنڈ ٹاپ سے چمکا تھا۔ ٹی وی پر جو خبر اسے دیکھنے کو ملی، اس نے میر حاصل کا دماغ
وقت سے اڑا دیا۔ اس کا چہرہ از حد سرخ ہوا تھا، جبڑے بھینچتے اس نے دوبارہ فون کان سے لگایا۔ میں کچھ دیر تک بات کرتا ہوں، بے تاثر لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ شہد رنگ آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا تھا، گردن کو دائیں بائیں جھٹکتے اس نے سائیڈ ڈرور کھول کر سگریٹ نکالا۔ سگریٹ سلگاتے اس نے موبائل پر ایک نمبر تلاشا۔ آنکھیں سکیڑتے وہ فون کان سے لگا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ اسپیکر سے سوئی مردانہ آواز ابھری۔ میر کی پیشانی پر بے انتہا بل پڑے۔ تیرا باپ بول رہا ہوں۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے وہ دہاڑا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے اندر اس وقت آگ لگی تھی، کسی کو بھی بھسم کر کے رکھ دینے والی آگ۔ شاید اس لیے باہر کا سر ٹرٹراتا موسم اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ ایک منٹ میں ہر نیوز چینل، سوشل سائٹس، ہر جگہ سے رمل یوسف کی وائرل ویڈیو ہٹ جانی چاہیے۔ کیسے کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو، اور جس نے یہ ویڈیو لیک کی ہے وہ کل دوپہر تک زندہ ہونا چاہیے۔ بس اس سے اعتراف کرواؤ کہ اس نے بدلے کے لیے کیا ہے یہ، پھر اس کو اس کی آخری آرام گاہ میں بیچ دو۔ کیا کرے گا وہ اس ظالم دنیا میں رہ کر، سمجھ گئے نا؟ درستگی سے کہہ کر کال کاٹتا۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ وہ مسکان دلکش نہیں تھی، خطرناک تھی، خوف زدہ کر دینے والی۔ میر حاصل کو انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ اب میں بتاؤں گا یہ چند دن کا نیا وزیر اعظم پرانے کھلاڑیوں کو کیسے گیم سے نکال باہر کرتا ہے۔ میر حاصل کس بلا کا نام ہے، سب جان جائیں گے۔ ٹھیک ایک منٹ بعد ہر جگہ سے ویڈیو ہٹ چکی تھی۔ رمل نے موبائل پر نظریں جمائی جہاں میر کا میسج چمک رہا تھا۔ احساس تشکر سے اس کی سیاہ آنکھیں نم ہوئیں۔ شکریہ کا مختصر پیغام بھیج کر اس نے ٹائپ کیا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ گال پر پھسلتے آنسو ہاتھ کی پرش سے صاف کرتی وہ دھندلائی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگی، جہاں فوراً اس کا جواب چمکا تھا، کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ چند پل خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر موبائل بیڈ پر پھینک کر پیروں میں چپل اڑستی باہر نکل آئی۔ ایک ہلکی سی شال اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، کھلے سیاہ بالوں کے جوڑے میں لپیٹتی وہ لون میں چلی گئی۔ تیزی سے گرتی دھند میں وہ کسی کا عکس تلاش رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے کانچ نم و سرخ تھے۔ یہ رمل کی آنکھیں نہیں تھی، یہ بھیگی آنکھیں، غمزدہ چہرہ رمل کا نہیں تھا، یہ تو صالح یوسف کی بیٹی کا تھا۔ بابا، آسمان میں دور کہیں کوئی وہ سرگوشی میں بولی، آنکھوں کا دامن چھوڑ کر آنسو گال پر لڑکا تھا۔ کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آئی مس یو سو مچ، آئی نیڈ یو۔ سسکتی ہوئی وہ سرد ہوا سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ رمل مشائم کی پریشان آواز پر وہ اپنی جگہ فریز ہوئی۔ مڑنے کی سکت نہ تھی، وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، اپنی ماما کے سامنے تو بالکل نہیں۔ وہ بابا کے بعد اپنی ماما کا بہادر بیٹا تھی، اپنے بابا کا فخر۔ تم رو رہی ہو، اس کے مقابل آتی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سرد ٹرٹراتی رات میں دھند کی چادر میں لپٹی وہ ایک دوسرے کے مقابل کڑی بت بنی تھی، خاموش طاقت مجسمہ، لیکن کچھ تو پگھل رہا تھا شاید ان کے احساسات میں۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے مشی کے گلے لگی تھی، اس کی ہچکیاں بڑھتے وجود کو تپکتی وہ خاموشی کڑی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آ گئی۔ ہیٹر آن کر کے وہ دونوں خاموش سی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے رمل؟ اس کی بال سنوارتی وہ نرمی سے بولی، البتہ بری گہری آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ رمل نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مختصر اسے گزرے قیامت خیز لمحات بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ مشائم کی آنکھیں نم ہوئی۔ اللہ غارت کرے ان کو، اس کے دل سے بددعا نکلی، ایک ماں کے دل سے نکلی بددعا۔ دعا رد ہوئی ہے کبھی؟ رمل اس کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ماما بابا یاد آ رہے ہیں، بھیگی آواز میں کہتی وہ چہرہ اس کی گود میں چھپا گئی۔ اس کے بالوں میں چلتا مشائم کا ہاتھ ساکت ہوا تھا، سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ رات کے اس پہر کیا کچھ نہ یاد آیا تھا؟ آپ تو مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ اس کا بھاری دھیما سا لہجہ سماعت میں گونجنے لگا تھا۔ اس نے تو عشق کی انتہا کر دی تھی شخص پر، جس کے ساتھ کو زندگی بھر محسوس کرنا تھا۔ وہ چلا گیا تھا بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر، دل کو اس کی یادیں روز ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھیں۔ یوسف، آپ کی مشی مر رہی ہے ہر پل ہر روز۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ آنکھیں موند گئی۔ انگڑائی لے کر وہ اٹھ بیٹھا۔ رات کو وہ دیر سے تانے سے لوٹا تھا۔ نور مقدم کا کیس بہت مضبوط تھا، وہ آج کل اسی پر کام کر رہا تھا۔ اس بار اسے ضرور سزا ملے گی، اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا۔ قانون کی عدالت میں نہ سہی، ایس پی حیان شاہ کی اپنی عدالت تھی، جہاں جج، گواہ، جلاد، سب کچھ وہ خود تھا۔ اس کی داڑھی مونچھیں پہلے سے بڑھ چکی تھی، جو اس کے رعب اور دبدبے میں بے حد اضافہ کرتی تھی۔ ماتھے پر گری لٹ کو اس نے پیچھے کیا، پھر اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پولیس کی خاکی وردی میں تھا۔ شرٹ کی آدھی آستینوں سے کسرتی پولے بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ موبائل کی ٹون بجنے پر وہ ہموار
قدم لیتا بیڈ تک آیا۔ میجر ابراہیم کالنگ دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے ابھی کہا ہی تھا جب دوسری جانب وہ گرجا، میری بہن کا دھیان رکھو حیان، تم سب کے پاس چھوڑ کر گیا تھا میں اسے، تین بھائیوں کے ہوتے بھی شی واز ان میس، اگر اسے کچھ ہوا تو آگ لگا دوں گا میں سب کو، بھاری سرد لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ چکا تھا۔ حیان کا دماغ کھٹکا، لب سختی سے بھینچ کر وہ والٹ اور کیز اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آیا اور بغیر کسی کی جانب دیکھے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ اسے یوں باہر جاتا دیکھ کر مہابیر ناشتہ چھوڑ کر پریشانی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ہفتے بعد پیروں میں ڈبل ساکس پہنتی وہ بلینکٹ سے باہر نکلی۔ ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے جھرجھری لی۔ ابراہیم یہاں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ نہیں؟ لانگ گرے سویٹر کی لمبی آستینوں میں ہاتھ چھپاتی وہ جھرجھری لے کر بولی، وہ کل ہی واپس آئے تھے۔ سب کے والہانہ پیار پر وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی، یہی سب تو وہ مس کر رہی تھی۔ ابراہیم نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے اسے دیکھا، دوپٹے سے بے نیاز ڈھیلے ٹراؤزر، شرٹ پر لانگ سویٹر میں اس کا نازک سراپا نمایاں تھا۔ یو وانٹ ہٹ؟ سر کے نیچے دونوں بازو رکھتا وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کا آنچ دیتا لب وہ محسوس کرتے زنیشا کا چہرہ گلابی ہوا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ نو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ وہ شہد رنگ آنکھیں سکیڑتی معصومیت سے بولی۔ ابراہیم نے لب دبائے، کیسی باتیں؟ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا، تم ایسا کیوں سمجھی؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ شرٹ نکالنے لگا۔ زنیشا کی آنکھیں پھیلی، وہ سرعت سے پلٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اکیلے نہیں ہیں روم میں؟ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ تیز ہوتی دھڑکنوں پر پریشان ہوئی، کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ ابراہیم کو اس طرح دیکھنے کا خیال بھی اسے شرم سے پاگل کر رہا تھا، جبکہ وہ شرٹ نکال کر آرام سے بلینکٹ اوڑھتا اس کی پشت پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ سیاہ گہری نظریں اس کی شہد رنگ سلکی بالوں سے پھسلتی کمر پر ٹھہری۔ دھیما سا مسکرا کر وہ آنکھیں موند گیا۔ خاموشی محسوس کر کے وہ پلٹی سے آنکھیں موند کر مسکراتا دیکھ کر آنکھیں سکیڑتی واپس اپنی جگہ آ بیٹھی۔ بلینکٹ سینے تک کھینچ کر اس نے مشکوک نظروں سے ابراہیم کو دیکھا، پیشانی کے بل غائب ہو جاتے تھے اس کی موجودگی میں، بڑی بڑی سیاہ داڑھی مونچھوں کو دیکھ کر انہیں چھونے کی خواہش ہوئی تھی۔ یکایک ابراہیم نے آنکھ کھول کر کروٹ اس کی طرف لی۔ زنیشا سٹپٹا گئی، وہ آنکھیں زور سے میچے آگے ہوئی اور بلینکٹ اس کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ ایسے نہیں کرتے نا، گندے بچے ہوتے ہیں، مطمئن ہوتی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں چپکے چپکے ابراہیم کے خوبرو چہرے کو حفظ کر رہے تھے۔ شرٹ اتارنے سے بچے گندے ہوتے ہیں؟ اس کے بے دھڑک کہنے پر وہ شرم سے ڈوب مرنے کو ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ابراہیم سر پیچھے پھینکتا دلکشی سے ہنس پڑا۔ چلو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔ اور جو میرے چینل پر نیو ہے، جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔